السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کے مشہور صوبہ اردن کی طرف روانہ کیا تھا۔ وہ شام کی سرحد پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے مل گئے تھے۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ بصرہ اردن کے راستے میں نہایت مشہور شہر تھا۔ اس کا قلعہ بڑا مضبوط، شاندار اور وسیع تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ میلے کے موقع پر اطراف ملک سے رومی تجارت کے لیے آتے تھے۔ اول تو بصرہ میں ہی کافی فوج موجود رہتی تھی۔ دوسرے ہرقل اعظم میلے کے موقع پر شہر اور میلے کی حفاظت کے لیے اور فوج بھی بھیج دیتا تھا۔ جب حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں سالانہ میلہ لگا ہوا ہے۔ 12,000 فوج تو بصرہ کی ہے، اس سے زیادہ سپاہ بصرہ کی حفاظت کے لیے ہرقل اعظم نے بھیج دی ہے۔ اس کے علاوہ رومیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان ملک شام کی سرحد پر آ گئے ہیں، اس لیے ہزاروں جنگجو از خود میلے کی محافظت کرنے کے لیے وہاں آ گئے تھے۔ اس سے رومیوں کی تعداد 40,000 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کل 4,000 مجاہرین تھے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ لوٹ جائیں، لیکن انہیں شرم آئی۔ سوچا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ بڑھ کر بصرہ کے سامنے پہنچ گئے۔ اس اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی رومیوں نے شور و غوغا کیا۔ بازاری لوگوں پر ہراس طاری ہو گیا۔ اس وقت بصرہ کا حاکم روماس تھا۔ ہرقل اعظم کے دربار میں اس کا بڑا رتبہ تھا۔ وہ گرانڈیل اور بڑے لمبے قد کا تھا۔ لوگ اس کے جثے اور قد کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ وہ بڑا بہادر اور جنگجو تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پاس مذہب اور حکمت کا علم بہت زیادہ تھا۔ پرانی کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کیے ہوئے تھا۔ سالانہ میلہ کے موقع پر وہ ایک بلند مقام پر لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتا تھا۔ جب حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں پہنچ کر مقیم ہوئے تو ایک روز وہ اپنے ساتھ چند معززین لوگوں کو لے کر اسلامی لشکر کے قریب آیا اور اسلامی لشکر کے سالار کو طلب کیا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے۔ روماس نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جو نبی امی تھے، وہی نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ روماس، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام کیا؟ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے توحید کی تبلیغ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر کے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ روماس، ان کا جانشین کون ہوا ہے؟ حضرت شرحبیل، ان کے جانشین عبداللہ عتیق ابو بکر صدیق بن ابو قحافہ ہوئے ہیں۔ روماس، میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا تھا۔ میں پرانی کتابیں بھی پڑھا ہوا ہوں، سمجھتا ہوں کہ جس محترم نبی کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے وہ وہی تھے۔ تم لوگ حق پر ہو، تم عراق اور شام کے مالک ہو جاؤ گے۔ میں تم کو مہربانی سے کہتا ہوں کہ تمہاری جمعیت تھوڑی ہے اور ہماری جماعت زیادہ ہے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنے ملک کو واپس لوٹ جاؤ تو ہم تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شاید اس بات کو نہیں جانتے کہ مسلمان طاقت یا کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد پر لڑتے ہیں۔ اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور فتح سے ہمکنار کرے گا۔ ہم تمہارے پاس 3 باتیں لے کر آئے ہیں، جب تک تم ان میں سے کوئی ایک بات نہ مانو گے ہم ہرگز تم سے جدا نہ ہوں گے۔ نمبر 1، یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، نمبر 2، یا جزیہ دو، نمبر 3، یا لڑو۔ روماس، ہم نہ مسلمان ہو سکتے ہیں نہ جزیہ دے سکتے ہیں، ہاں البتہ لڑنے کو تیار ہیں۔ لیکن شاید تم اس بات کو نہیں جانتے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تمہارے بادشاہ ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو ہرگز مجھ سے نہ لڑتے، تم بھی نہ لڑو۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ، تم اس بات کو نہیں جانتے ہو
کہ وہ پختہ عقیدے کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر ان کے بیٹے اور بھتیجے بھی مذہب اور ملت کے خلاف کوئی کام کریں تو وہ انہیں بھی معاف نہ کریں۔ روماس: اچھا تم ٹھہرو، میں اپنی قوم کو سمجھا کر دیکھوں، اگر وہ مسلمان ہونے یا جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو اچھا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ اس نے اپنی قوم کے تمام سرکردہ لوگوں کو جمع کر کے کہا، اے اہل دین نصرانیہ اور اے اہل معمودیہ، تم میں سے زیادہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں ہماری پرانی کتابوں میں عربوں کا ہمارے شہروں میں آنے اور ہمارے قلعوں پر قابض ہو جانے کا ذکر لکھا ہے۔ اس کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تدارک کی 1,00,000 جمعیت کو صرف 7,000 مسلمانوں نے فلسطین کے مقام پر ہزیمت دے کر بھگا دیا۔ ان لوگوں کا سپہ سالار، جس کا نام حضرت خالد ہے، عراق کی طرف سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ ان سے جنگ کر کے کامیاب ہونا مشکل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اہل عرب سے ادائے جزیہ پر صلح کر لو۔ روماس کی یہ گفتگو سن کر تمام قوم بھڑک اٹھی۔ روماس ڈر گیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری غیرت اور حمیت کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو لڑو، میں تم سے آگے ہوں گا۔ اسی وقت رومی مسلح ہو کر، اسلحے سے لیس ہو کر میدان میں نکلے۔ روماس بھی ہتھیار لگا کر فوج کے ساتھ آ گیا۔ رومیوں نے میدان میں آتے ہی فوج کو باقاعدہ ترتیب دیا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجاہدین اسلام کو لے کر میدان جنگ میں آ گئے۔ انہوں نے بھی لشکر کو صف بستہ کر دیا۔ چونکہ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے ان کی صفیں لمبی اور زیادہ تھیں۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرزندان توحید، ہر مجاہد شہادت کا طلبکار ہے۔ ہم سب مجاہدین ہیں، شہادت ہماری عین تمنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بہشت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون کا وہ قطرہ اور وہ آنسو بہت زیادہ پیارا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے جاری ہو۔ دشمنوں کی کثرت کا خیال نہ کرو، پروردگار عالم نے اعانت کا، مدد کا وعدہ کیا ہے، وہ یقیناً مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حملہ کرو۔ رومیوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تھوڑی تعداد دیکھ کر ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ مسلمان بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان کے مقابلے میں آ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور پھرتی سے نبرد آزما بہادروں کو قتل کرنے لگی۔ رومیوں کی اس قدر کثرت تھی کہ ماجد بن رویم العبشی کہتے ہیں کہ میں حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ دشمنوں نے ہمیں نرغے میں لے لیا تھا۔ ہم لوگ رومیوں کے حلقے میں بالکل اس طرح تھے جیسے سیاہ اونٹ پر کوئی سفید تل ہو، لیکن باوجود اس قدر قلت کے مسلمانوں کو گویا کوئی فکر ہی نہ تھا۔ وہ نہایت صبر اور استقلال سے لڑ رہے تھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے رومیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومی پرزور حملے کر کے مسلمانوں کو کچل دینا چاہتے تھے۔ وہ جوش میں آ کر تلواروں کے وار کر رہے تھے۔ مسلمان زخمی ہوتے جا رہے تھے۔ مسلمان دشمنوں کے وار روک کر جب خود حملہ کرتے تھے تو رومیوں کو قتل کر کے پیچھے ہٹا دیتے تھے، لیکن رومی پھر فوراً ہی بڑھ آتے تھے اور پھر پرجوش حملے کر کے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی جد و جہد کرنے لگتے تھے۔ نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی۔ تلواروں پر تلواریں پڑ رہی تھیں اور سروں پر سر کٹ کٹ کر اچھل رہے تھے۔ خون کی بارش ہو رہی تھی اور لڑنے والے خون سے تر بتر ہوتے جا رہے تھے۔ یوں تو ہر مسلمان، یوں تو ہر صاحب ایمان بڑی دلیری اور جاں بازی سے لڑ رہا تھا، مگر حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی جرت اور ہمت سے لڑ رہے تھے۔ وہ کسی ایک جگہ جم کر نہ لڑتے تھے، بلکہ جس طرف رومیوں کا دباؤ بڑھ جاتا اسی طرف حملہ کر کے رومیوں کو تہ تیغ کر ڈالتے تھے۔ ان کے جلوں میں فقط 50 سواروں کا رسالہ تھا۔
جس طرف یہ رسالہ ٹوٹتا تھا رومیوں کا صفایا کر دیتا تھا، لاشوں پر لاشیں گرا دیتا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں نے ہزاروں رومیوں کو مار ڈالا تھا، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہزاروں کے مارے جانے پر بھی ان کی کثرت میں کوئی کمی نہ معلوم ہوتی تھی۔ مسلمان بھی اس بات کو دیکھ رہے تھے، مگر ان کے حوصلوں میں اس سے کوئی کمی نہ ہوئی، ان کے جذبوں کے اندر کوئی کمی نہ ہوئی، بلکہ وہ یہ خیال کر کے کہ ان رومیوں کا قلع کما کرنا ہی ہے، اور بھی شدت سے حملے کرنے لگتے تھے۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہی یا تو انہیں کچل ڈالیں گے یا شکست دے کر بھگا دیں گے، لیکن جب ان کے پرزور حملے کرنے کے باوجود ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہ ہوئی تو انہیں بڑا غصہ آیا، بڑا طیش آیا رومیوں کو، اور وہ اور بھی غضبناک ہو کر طیش میں آ کر حملے کرنے لگے۔ مگر مسلمان گویا لوہے کے بنے ہوئے تھے، مسلمانوں کے جسموں پر رومیوں کی تلواریں بہت کم اثر کرتی تھیں۔ جو مسلمان زخمی ہو جاتا وہ جوش میں آ کر اس سختی سے حملہ کرتا کہ رومی گھبرا کر پیچھے دب جاتے تھے۔ جب لڑائی نے طول پکڑا اور دوپہر کا وقت ہو گیا، تب حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا حی یا قیوم، اے ارض و سما کے مالک، اے پروردگار عالم، تو نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملک شام اور فارس کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ تعالی، ہم تیری توحید کے قائل اور عیسائی تیری یکتائی کے منکر ہیں، غیب سے ہماری مدد کر اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ ابھی حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ دفعتاً حوران کی طرف سے غبار اٹھا۔ جب وہ غبار نزدیک ہوا اور گرد کا دامن چاک ہوا تو اسلامی علم اور مجاہدین اسلام آتے ہوئے نظر آئے۔ سب سے آگے دو سوار گھوڑا لیے اڑتے چلے آ رہے تھے۔ جب قریب آئے تو ان میں سے ایک نے فرمایا، میں خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے فرمانے لگے، میں عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ہوں۔ اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی رومیوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔